حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ کھجور اہل عرب میں عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روغن زیتون کو بہت پسند فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے۔ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریاں، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دودھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرمایا کرتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک اور خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جان بلب مرد تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزیوں میں سے پسندیدہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو کا گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما رہے ہیں اور تناول فرما رہے ہیں۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ کدو ہاضمے کے لیے بڑا بہترین ہے، صحت بخش ہے، دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی سبزی ہے۔ کدو مفرح، قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے شامل ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی لی اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور اس کو تناول فرما لیا۔ قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا بیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔
قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے، جو میں جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچتا ہے، جوں کے زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں، انہیں اپنی روزمرہ غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ بہت ہی پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سوکھی ہوئی روٹیاں اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکے کے کھانے میں استعمال اور اس احساس کو بڑھا دیتا ہے، اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ انا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں میں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں کے ساتھ تناول فرمایا۔ گوشت انسانی جسم کی صحت اور توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے، لہذا اس میں جسم کی طاقت اور توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے بارے میں فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور کمزوریوں اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے، روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شوگر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ انگور، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے گوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا، چھوٹا سا گوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تکنول کو باہر کھینچ لیتے۔ انگور ایک انتہائی لذیذہ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہضم بناتا ہے بلکہ نظام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سرکے، درد اور معدے کی بیماریاں، قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمزوری اور دیگر امراض۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اور مزید آنے والے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔